ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسوں میں مختلف کیوں ہے، اور عمران خان کے کیس کیا ہیں اور نواز شریف کے کیس کیا تھے، ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو ہماری طرف سے ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں دے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ کسی غریب کا گھر خالی دفتر خانہ نہ ہو، ہماری دعا ہے۔ اور پاکستان کے لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس مشکل دور میں آپ مدد کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے خفیہ طور پر مدد کرنی ہے، کیمروں سے کسی غریب کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا۔ میری آپ سب پاکستانیوں سے درخواست ہے، آپ لوگوں کی مدد کیا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کو، غریبوں کو اگر کپڑوں کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، کسی کو کھانے یا ماہ رمضان کا سامان مہیا کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ وہی ماہ رمضان کی برکت اور خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اللہ تمہارا اس چیز کا اجر ضرور دے گا۔ میں تمام پاکستانی اور تمام لوگوں سے، جو بھی کس جماعت سیاسی تعلق ہو، لیکن غریبوں کی مدد کرنی ضرور چاہیے، تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ کے علاقے میں نون لیگ کا کوئی غریب ہے تو آپ اسے بھی دیں، کیونکہ آپ کو انسانیت کی ہمدردی پر دینا چاہیے۔ اگر پیپل پارٹی کا یا فضل الرحمان کا یا پی ٹی آئی کا کسی ہو کی جماعت کو، لیکن غریب کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ کس سیاسی جماعت سے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا اہل سنت سے ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ اس کو ماہ رمضان کی برکتوں میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ آپ سے اللہ راضی ہو۔ ہم آپ کو مین ٹاپک پہ آتے ہیں، عمران خان اور نواز شریف کے کیس ڈیفرنٹ اور مختلف ہیں، اور کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ پہلے ہم عمران خان کے کیسوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان کا سب سے پہلا کیس توشہ خانہ کیس تھا، جس میں عمران خان کو 5 اگست کو سزا اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق جب کسی کو سزا سنائی جاتی ہے تو مجرم کا ہونا لازم ہوتا ہے، لیکن عمران خان اس وقت نہیں تھے، تو عمران خان کو لاہور سے اسی وقت اسی منٹ پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن عمران خان کے وارنٹ گرفتاری اور دوسرا اس علاقے کی عدالت سے مانگنا پڑتا ہے، اور وہ بھی نہیں ملا، اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں سب سے بڑی ناانصافی کیا، توشہ خانہ سے صرف عمران خان نے گھڑی لی، پورے چیف جسٹس، آرمی چیف اور جنرلوں نے سب نے گھڑی لی، لیکن سزا عمران خان کو ہوئی۔ اس کیس میں ناانصافی عمران خان کے ساتھ ہوئی اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں عمران خان کو اس میں ابھی تک بریت نہیں ملی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مین اپیل بھی نہیں لگائی۔ اور سب سے بڑا یہ کہ سپریم کورٹ میں ہے، لیکن عمران خان کو اس میں ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور 1 سال ہونے والا ہے کہ عمران خان کہاں سے انصاف لائے کہ پاکستانی عدالتوں سے انصاف نہ لائے۔ اور نواز شریف کو اس کیس میں ابھی تک سزا نہیں ہوئی، حالانکہ پاکستان قانون کے تحت اور توشہ خانہ کے قانون کے تحت گاڑی نہیں لی جا سکتی، لیکن زرداری اور نواز شریف نے گاڑی لی۔ ان کیسوں میں ابھی تک نیب نے کچھ کارروائی نہیں کی، لیکن عمران خان نے ایک گھڑی قانون کے مطابق اور کچھ تحفے اس کی وائف نے لی، اس پر عمران خان کو سزا ہو گئی۔ لیکن ابھی تک جو پاکستان میں 3 حکومتیں بدل گئیں، لیکن توشہ خانہ ہار کیس میں اس کو یوسف رضا گیلانی کو سزا نہیں ہوئی، لیکن عمران خان کی اہلیہ کو سزا ہو گئی۔ پاکستان میں ایسا قانون صرف عمران خان کے لیے، دوسرے مجرم، اشتراریوں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے لیے نہیں ہے، صرف عمران خان پر لاگو، کیونکہ عمران خان نے قانون کے مطابق یہ تحفے لیے تھے۔ توشہ خانہ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ نواز شریف کو ریلیف ملا، کیا پاکستانی قوم نہیں جانتی کہ نواز شریف مجرم ہے؟ اور دوسرا، عمران خان کو ضمانتیں نہیں ملی۔ جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، نواز شریف کی کیس پہلے سپریم کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ میں جواب مانگا گیا،
نواز شریف نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے کمائے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی نواز شریف جمع نہیں کرا سکا تھا۔ نواز شریف کو 5 رکنی بینچ نے پھر 2 نے نواز شریف کو کہا کہ کیس نہیں بحث اور 3 نے کہا مزید جی آئی ٹی بنائی جائے۔ جی آئی ٹی بنائی گئی اور اس میں بھی نواز شریف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا، جسے ساکھ ٹار بھی، لیکن پاکستان کی عدالتوں نے پھر نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ نواز شریف نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا اور مریم نواز نے جعلی دستاویز دی، جس سے پاکستان قانون میں مریم نواز کو 14 کیس سزا ہو سکتی، لیکن پاکستان کی مہربان عدالتوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا اور جعلی دستاویز عدالت کو گمراہ کرنے کے قانون سے مریم نواز کو بچا لیا گیا اور نواز شریف کو بھی 14 سال سزا اور 7 سال ایک کیس میں سزا ہو گئی، لیکن اس کو سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے بعد توشہ عدالتوں میں مکمل حق کی دفاع ملا، دلائل ہوئے، گواہوں اور نواز شریف کو گواہوں کا موقع ملا، لیکن نواز شریف نے اپنے گواہ پیش نہیں کیے، جس کی بنیاد پر نواز شریف کو سزا ہوگی اور عمران خان کو اور نواز شریف کو اوپن ٹرائل ملا۔ نہ نواز شریف کو پہلے گرفتار کیا گیا اور نہ نواز شریف کو تقریر کے لیے بلایا گیا، ریفرنس دائر ہوئے اور ان پر نواز شریف کو دلائل دیے گئے اور اس کے بعد نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا۔ سزا سنانے کے بعد عمران خان کو ڈالا جیل میں رکھا، نہ حق کے دفاع دیا، نہ دلائل دینے دیے گئے اور عمران خان کو ایک کیس میں سزا سنائی اور اس کے بعد دوسرے کیس میں بھی سزا سنائی دی گئی۔ عمران خان کو ڈالا جیل میں پہلے ڈالا جیل میں پھر اٹک جیل سے ڈالا جیل میں منتقل کیا گیا۔ عمران خان کو نہ ملاقات وکیلوں سے کی جاتی تھی، نہ اس کے کیس میں ملاقات کی جاتی تھی۔ نواز شریف کو دن میں 24 یا 25 لوگ ملنے آتے تھے، صحافیوں کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ نہ نواز شریف کو اوپن ٹرائل تھا، عمران خان کو اوپن ٹرائل نہ تھا۔ پاکستانی قوم فیصلہ کرے کہ ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی، اس میں عمران خان کو ناانصافی ہوئی اور نواز شریف کو پورا سپریم کورٹ، سیشن کورٹ پھر سب سے ملتا رہا، لیکن نواز شریف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا، لیکن عمران خان کو بھی کچھ ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ان کو گواہوں کے بیان پر جرگہ کرنے دی گئی، نہ عمران خان کو اپنے طرف سے گواہ پیش کرنے کی اجازت تھی۔ اور دوسرا، جب نواز شریف لندن ڈیل کر کے بھاگ گیا اور ڈیل لے کر بھگوڑا اور اس کے بعد نواز شریف جب آیا تو پاکستان کے قانون کے مطابق ملزم کو تو ضمانت مل سکتی ہے لیکن مجرم کو ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ ابھی تک درخواست دائر نہیں ہوئی اور اس پر نمبری الرٹ جاری ہو گئی اور درخواست کے لیے مقرر ہو گئی بینچ بھی تشکیل دے دی گئی۔ آگے سے پاکستان کی تاریخ میں مجرم ہو جو آگے سے نیب کے ہمیں گرفتار کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور گرفتار بھی نہیں کیا گیا، اور صرف نواز شریف کو بیل مل گئی، پھر اس کے بعد نواز شریف کو بری کر دے گیا، پھر نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کے ساتھ ناانصافی اور نواز شریف کے ساتھ بہت رہے۔ پاکستان قوم جانتی ہے کیا آپ کو بھی اس ویڈیو میں کچھ فرق پڑے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، نواز شریف کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملا، پاکستان تحریک انصاف کی اور ابھی تک ضمانتوں کو پچھڑا بی بی کی ضمانتوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عورت کے ناطے مریم نواز کو ضمانت مل جائے اور مریم نواز کو ضمانت مل گئی، لیکن بشریٰ بی بی کو ضمانت کے لیے کیس نہیں مقرر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی عدالتی نظام کس طرح کھیل رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم آگے سے ایک اور کیس بنائیں گے کہ عمران خان اور پی ڈی ایم کے ساتھ ایسا کیوں عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔